پاکستانی شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاک افواج کی تاریخی فتح کی۔ آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر یادگار پاکستان اسلام آباد میں تقریب سجائی گئی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے، مزید تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ محدود نہیں، اس کے اثرات دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ 1 سال قبل آج کے دن پاکستان کو بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن بھول گیا تھا اس کے خواب اس کی صلاحیت سے بڑے ہیں۔ فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ مارکہ حق کے بعد ہندوستان جان چکا، روایتی میدان جنگ میں پاکستان کو شکست دینا ممکن نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں، مستقبل کی جنگوں میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ دفاعی تیاری کا سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک نہیں، نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ افغانستان ہندوستان کی ایما پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے، اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشن اور ٹورنٹو، مونٹریال اور وینکوور میں قائم پاکستانی قونصل خانوں کے زیر اہتمام مارکہ حق کی تقریب انتہائی جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ منائی گئی، جہاں افواج پاکستان اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ میری جنون ہے، دلوں میں رب کا نور ہے، اس وطن کی خاک میں مہکتا مہکتا اپنا خون ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا جواب قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا جواب قابل قبول نہیں ہے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی متن کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد جواب ارسال کیا گیا۔ ایران نے تمام پہلوؤں پر غور کے بعد ہی اپنا جواب بھیجا۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق اس مرحلے پر مذاکرات میں خطے میں جنگ کے خاتمے پر توجہ دی جائے گی۔ تہران کے جواب میں خاص طور پر جنگ کے خاتمے اور خلیج سمیت آبنائے ہرمز میں بحری سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران کو شکست دے چکے ہیں، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایران میں 70% کے قریب اہداف حاصل کر چکے ہیں، مزید اہداف پر ہو سکتا ہے دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ حملے نہ بھی کیے تو ایران کو بحالی میں کئی سال لگیں گے۔ ایران کا افزودہ یورینیم ملبے تلے دبا ہوا ہے، امریکی اسپیس فورس نگرانی کر رہی ہے۔ پاکستانی شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاک افواج کی تاریخی فتح کی۔ آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر یادگار پاکستان اسلام آباد میں تقریب سجائی گئی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے، مزید تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ محدود نہیں، اس کے اثرات دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ 1 سال قبل آج کے دن پاکستان کو بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن بھول گیا تھا اس کے خواب اس کی صلاحیت سے بڑے ہیں۔
فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ مارکہ حق کے بعد ہندوستان جان چکا، روایتی میدان جنگ میں پاکستان کو شکست دینا ممکن نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں، مستقبل کی جنگوں میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ دفاعی تیاری کا سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک نہیں، نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ افغانستان ہندوستان کی ایما پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے، اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے، کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشن اور ٹورنٹو، مونٹریال اور وینکوور میں قائم پاکستانی کونسل خانوں کے زیر اہتمام مارکہ حق کی تقریب انتہائی جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ منائی گئی، جہاں افواج پاکستان اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ میری جنون ہے، دلوں میں رب کا نور ہے، اس وطن کی خاک میں مہکتا مہکتا اپنا خون ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا جواب قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا جواب قابل قبول نہیں ہے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی متن کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد جواب ارسال کیا گیا۔ ایران نے تمام پہلوؤں پر غور کے بعد ہی اپنا جواب بھیجا۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق اس مرحلے پر مذاکرات میں خطے میں جنگ کے خاتمے پر توجہ دی جائے گی۔ تہران کے جواب میں خاص طور پر جنگ کے خاتمے اور خلیج سمیت آبنائے ہرمز میں بحری سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران کو شکست دے چکے ہیں، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایران میں 70% کے قریب اہداف حاصل کر چکے ہیں، مزید اہداف پر ہو سکتا ہے دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ حملے نہ بھی کیے تو ایران کو بحالی میں کئی سال لگیں گے۔ ایران کا افزودہ یورینیم ملبے تلے دبا ہوا ہے، امریکی اسپیس فورس نگرانی کر رہی ہے۔